ہی نہیں. یہ سب برابر ہو جاتے ہیں، غریب اور مالدار برابر، حاکم اور محکوم برابر. تو وہاں تو بندے کے پاس کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. یہاں دنیا میں اللہ نے چیزیں انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیدا کی ہے اور یہ اس کو استعمال کرتا ہے. اللہ پاک نے پیدائی اس بندے کے لیے کی ہے. تو یہاں بندے کے پاس چیزیں ہوتی، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ. لیکن مرنے کے بعد کم اور زیادہ کا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اس زندگی کو سیکھو گے اور اس کے مطابق موت تک اپنی زندگی گزارو گے تو وعدہ ہے سلامتی کا. کامیابیوں کا، محبتوں کا. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. قرآن پاک کے اول سے لے کر اخیر تک، خواہ کسی نے پڑھا ہے، زیادہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، لیکن اتنی بات واضح طور پر ہے کہ کسی بھی جگہ قوموں کا تذکرے کیے ہیں، آخرت کے حالات بتائے گئے ہیں، جنت کا، جہنم کا، لیکن کسی بھی جگہ بندے کی کامیابیوں کو اللہ نے دنیا کے کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں ہے. کہ چیزیں کم تھی تو میں نے ان کو برباد کر دیا، پیسہ تھوڑا تھا تو میں نے ان کو پریشان کر دیا، ملک چھوٹا تھا تو میں نے ان کو ناکام کر دیا، اولاد نہ تھی تو پریشان کر دیا، دنیا کے علوم نہیں تھے، پڑھا لکھا نہیں تھا تو میں نے ان کو ناکام کر دیا، اور یہ دوسرا پڑھا لکھا تھا تو میں نے اس کو کامیاب کر دیا. چیزوں کی محنت کر کے چیزیں جمع کی تو میں نے ان کو کامیاب کر دیا، اسلحہ جمع کر دیا تو میں نے ان کو غلبہ دے دیا. کسی بھی جگہ میں اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. اور اس سے قرآن بھرا ہوا ہے. کہ اگر قوم نوح کو برباد کیا ہے اور اس کے برباد ہونے کا عقیدہ مسلمان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے، یا قوم عاد کو، یا قوم سمود کو، یا قوم صالح کو، یا قوم شعیب کو علیہم السلام، تو ان کو جو برباد کیا ہے تو ان کو پکڑا ہے میں نے ان کے خراب عمل کی وجہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ
فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من اغرقنا، کہ جو بھی واقعات قرآن پاک نے بتائے اسی امت کو سنانے کے لیے ہے، تاکہ یہ امت اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرے اور عبرت لے۔ کہتے ہیں ان سب کو جو ہم نے پکڑا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب الگ بات ہے کہ اس میں شرک بہت بڑا گناہ ہے اور کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے ان کو پکڑا۔ جب گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے علوم اور جو کچھ بھی وہ سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، تو نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، اور نہ دوسرے مالدار ان کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے حکومت کی وجہ سے، اور نہ دنیا کے حکومت والے ان کو بچا سکتے ہیں۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، نہ کوئی جماعت ان کو بچا سکی اور ان کی مدد کر سکی، اور نہ خود اپنے بچاؤ کا سامان کر سکے۔ اور انہی کے بیچ میں، اسی معاشرے میں، انہی بستیوں میں، انہی شہروں میں، انہی علاقوں میں جن کے بچنے کے تذکرے ہیں، کہ ان سب کے بیچ میں اللہ نے جن کو بچایا ہے تو اس کے وجہ ان کا ایمان اور عمل ہے بس، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ غریب تھے تو اللہ کو رحم آیا ان کی غربت کی وجہ سے۔ اللہ کو غریبوں کے ساتھ اور مالداروں کے ساتھ، مال دینے بھائی اللہ ہی کا کام ہے، کم دینا، زیادہ دینا، اولاد دینا نہ دینا، ملک دینا نہ دینا، اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا سب سے زیادہ خیرخواہ ہے۔ مخلوق میں تو سب سے زیادہ خیرخواہ پیغمبر ہوتا ہے، قوم میں اس قوم کا خیرخواہ ان کا سردار نہیں ہوتا، اس قوم کا بڑا نہیں ہوتا، قوم کا جو خیرخواہ ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ کوئی خیرخواہ نہیں، اور پیغمبر سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے
اپنی دعوت میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ انصح لکم، میں سب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، کوئی غرض نہیں کہ کسی غرض کی وجہ سے کام کرے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، شاباش نہیں مانگتا، اور دوسرے کے نقصان کا علم ان کو ہوتا ہے، خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو اس غلط زندگی گزار رہا ہوں اس میں میرا کتنا نقصان ہے، تو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھتا ہے پیغمبر اپنے علم کے روشنی میں کہ اگر اس کفر پر یہ مرے گا اور شرک پر مرے گا، پیغمبر کی رسالت سے انکار پر مرے گا، آخرت کے عقیدے کا منکر بن کر مرے گا، اور جو زندگی میں لے کر آیا ہوں اس زندگی سے مستغنی ہو کر بن کر مرے گا، تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ کلمے کے اندر ہی سب کچھ ہے، اس لیے جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ غلط زندگی گزار رہا ہے اور پھر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، دیکھو دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور بیمار بہت سیریس ہے، بہت خطرے میں ہے، وہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے تو اپنی کوشش کرتا ہے کہ جان بچ جائے، حالانکہ بچانے والا تو اللہ ہی، اس کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اس کے اندر کی خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی جان بچ جائے، اس لیے جتنا اس سے ہو سکتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے جو سمجھ بوجھ ہے اور خیر خواہی کے اعتبار سے تو اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ بچ جائے، صحت ملے، اور جب بچ جاتا ہے تو اس کو اندر ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا ایک انسان کے صحت کا اور جان بچانے کا، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اندر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے ایک کام دیا گیا تھا، انہوں نے میرے پر اعتماد کیا تھا، میں نے کوشش کی، تو اپنی پوری کوشش کر کے باوجود اس کے کہ اس کے اندر ہے کہ بچانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اندر سے پریشان ہوتا ہے، اور ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کو کہتے یار کوشش تو بہت کی، بہت افسوس ہوا۔ یہ اندر ایک انسانیت ہے، ایک خیرخواہی ہے۔ اپنے آنکھوں سے کوئی دیکھ رہا ہے کہ آگ، کسی جگہ آگ لگ گئی اور اس میں لوگ جل رہے ہیں، سیلاب ہے اور اس میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اور اس سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو وہ طریقہ آتا ہے کہ گھس کر اسی پانی کے اندر کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کی پوری کوشش کرتا ہے بغیر کسی ترغیب کے، گھنٹوں بیانات نہیں ہوتے اس میں، یہ ایک انسانیت اور اندر ایک
جذبہ ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو اپنے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں ڈوب رہا ہے، میں بچا سکتا ہوں، جل رہا ہے میں بچا سکتا ہوں، اس کو نکال سکتا ہوں، اس کا گھر کا جو بھی ہو جائے لیکن یہ بچ سکتا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور ان کے کوششوں کو سراہا جاتا ہے، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں کہ ایسے حال میں اس نے کتنی اپنے کو بھی خطرے میں ڈال کر جانیں بچانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ وہ خیرخواہی ہے۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام دیا گیا ہے، ان کی تقرری کہ ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ نصرتوں اور مددوں کے وعدے ہیں کہ تمہاری نصرت کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ ان گویا اس کفر سے اور شرک سے اور بے دینی سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا یہ تمہارا کام ہے، باقی بچانا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ نہ ڈاکٹر بیمار کو بچا سکتا ہے اور نہ کوئی نیک انسان بندے کو راستے پر لا سکتا ہے۔ بچانا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے یہ کام کسی کو حوالہ نہیں کیا، وہ اللہ ہی کا۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ خیرخواہ وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ یہ خیرخواہی اللہ کی طرف سے ان کو وہبی طور پر دی جاتی ہے، کسب نہیں ہوتا، وہبی طور پر دی جاتی ہے، جو محنت اس کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کفر اور شرک سے بچ جائیں۔ تو اندر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری مثال اور تمہارے مثال مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، کہ جیسے کسی نے آگ جلا دیا۔ تو یہ جو پروانے ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے آگ پر گرنا، تو اس نے تو اپنی ضرورت کے لیے آگ جلا دیا، لیکن وہاں پر بیٹھا کہ جو یہ پتنگ پروانے آتے ہیں تو ان کو اس سے دور کرتا ہے کہ یہاں نہ آئے، یہاں نہ گرے۔ فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، کہ ان کا تو کام ہے اس طرف آنا اور اس کا کام ہے اس کو بچانا۔ اس طرح اس غلط زندگی پر جو ناکامی اور جہنم اور عذاب ہے، تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس سے کھینچ رہا ہوں۔ وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَجِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور تم میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر اس طرف جا رہے ہو، گناہوں کی طرف۔ ایک بندہ دوسرے کو کھینچتا ہے، ادھر نہ جاؤ، اس مجلس میں نہ جاؤ، اس جگہ نہ جاؤ، لیکن اس کو وہ وہاں نظر آ رہا ہے اپنے جو غرض ہے۔ تو یہ ایک پیغمبر کے اندر ایک خیرخواہی ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ ماں باپ کو وہ خیرخواہی نہیں، اس لیے پیغمبر کی محبت ماں باپ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔
یہ ایمان کا حصہ ہے.